نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان کے بارے میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن درمیان میں چونکہ اس وقت پوری دنیا ایک خطرناک قسم کی وبا، بیماری، مہاماری سے کا شکار ہے اور ہر جگہ جو ہے دنیا میں لوگ پریشان ہیں، ہر مذہب و ملت کے لوگ پریشان ہیں، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیغامات کہ جو ہمارے بزرگ مراجع کرام نے دیے تھے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کروں کہ ہم لوگ ہر طرح کی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کیسے ہماری حاجت بہت جلدی قبول ہو سکتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم الحائری جو مؤسس تھے، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، جو فاؤنڈر ہیں حوزہ علمیہ قم ایران کے، جنہوں نے 1934 عیسوی یعنی انگلش کا تاریخ کے اعتبار سے 1934 میں حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی اور اسلامک ڈیٹ کے حساب سے 1333 ہجری میں انہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی. ان کی طرف سے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ سامرہ میں جب بہت بڑے پیمانے پر طاعون کی وبا پھیلی اور روزانہ ہزاروں موتیں ہو رہی تھیں، سامرہ میں سینکڑوں لوگ مر رہے تھے اور لوگ اس ڈر سے، بالکل یہی صورتحال تھی جو اس وقت کورونا کی صورتحال ہے کہ لوگ دفن کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور بہت ہی مشکل ہو رہی تھی اور بہت پریشان تھے، ہر گھر میں کئی موتیں ہو رہی تھیں، بہت سے لوگ اس وبا کا شکار تھے. تو اب وہاں پر آیت اللہ سید محمد فشارقی، بہت ہی متقی پرہیزگار شخصیت تھے سید محمد فشارقی، ان کے گھر میں تمام علماء کرام جمع ہوئے اور انہی علماء کرام میں جب سب جمع ہو گئے تو آیت اللہ العظمیٰ آقائے مرزائے شیرازی، جن کا پورا نام تھا آقائے مرزا محمد تقی شیرازی، انہوں نے آ کے میٹنگ میں یہ کہا کہ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو کیا آپ سب لوگ اس کو مانیں گے، اس کو قبول کریں گے؟ اگر میں کوئی حکم دوں، چونکہ وہ اس زمانے میں اس وقت سب سے بڑے مرجع تھے آیت اللہ العظمیٰ آقائے مرزا محمد تقی شیرازی، جن کو مرزا شیرازی کہا گیا ہے اور جن کا سب سے مشہور فتویٰ تمباکو سے متعلق فتویٰ تھا، وہ بھی انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ اس کو مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، یہ آپ سے گزارش ہے. تو آغا عبد الکریم حائری نقل کرتے ہیں کہ آغا مرزا شیرازی نے کہا کہ اگر میں حکم دوں تو کیا آپ لوگ اس کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ ایک کام کیجئے، 10 دن تک جتنے بھی مومنین ہیں سب زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کا ثواب ہدیہ کریں. والدہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کریں اس کا ثواب، اور امام عصر سے مخاطب ہو کے کہیں کہ مولا ہم آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہم کو اس بیماری سے، اس وبا سے، اس بلا سے محفوظ و مامون رکھیں، اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں اس وبا سے، بیماری سے محفوظ و مامون رہیں. چنانچہ سب نے پورے سامرہ میں زیارت عاشورہ پڑھی 10 دن تک اور اس کو ہدیہ کیا جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، والدہ امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اور واسطہ دیا ان کا واسطہ دیا 12ویں امام کو، اور 12ویں امام سے کہا کہ اے مولا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. چنانچہ آغا عبد الکریم حائری لکھتے ہیں کہ 10 دن کے بعد نہ کوئی بلا تھی، نہ کوئی وبا تھی، نہ کوئی بیماری تھی، مرنا ختم ہو گیا، سب لوگ جو بیمار تھے وہ ٹھیک ہو گئے. لہٰذا زیارت عاشورہ آپ حضرات ضرور پڑھیں، وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے.
دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم لوگ زیارت عاشورہ پڑھیں اور اللہ سے رابطہ اپنا مضبوط کریں، گناہوں سے محفوظ رہیں، واجبات کو انجام دیں، غیبتیں گھر میں بیٹھ کے کسی کی نہ کریں، کسی پہ کوئی الزام تہمت نہ لگائیں، کیونکہ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں، تبھی آپ کی دعا اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ بس ایک آخری واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وعدے کے مطابق، اور وہ ہے علامہ ہلی کا واقعہ۔ علامہ ہلی ظاہر سی بات ہے آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علامہ ہلی ہمارے قوم کے ایک جید عالم گزرے ہیں، اور یہ جو علامہ ہلی تھے ان کا بہت زبردست حصہ ہے تشیع پھیلانے میں پوری دنیا میں، اور ان کا پورا نام تھا حسن بن یوسف بن مطہر ہلی۔ یہ بہت جید عالم تھے، اور بعض ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ صرف 9 برس کی عمر میں ان کے اندر اجتہادانہ صلاحیتیں پیدا ہو گئی تھیں جب یہ 9 برس کے تھے۔ تو یہ علامہ ہلی بتاتے ہیں کہ یہ ہر شب جمعہ کو، دیکھیے اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اور زیارت سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے سارے جتنے بھی جید بڑے علماء ہیں انہوں نے ہم کو عقیدہ سکھایا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ ہر شب جمعہ کو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے ہلے سے کربلا تشریف لے جاتے تھے اور زیارت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی، اور فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے وہ اسی زیارت سے اور اسی کربلا کی زیارت سے، امام حسین اہل بیت کے توسل سے مجھ کو، میرے پاس جو بھی علم ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ وہ جا رہے تھے، گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ شرعی مسئلے، فقہی مسئلے تھے کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو وہ جب گھوڑے پہ جا رہے تھے، راستے میں تھے، ظاہر سی بات ہے گھوڑا چلتا نہیں ہے، دوڑتا ہے، دوڑ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب لباس میں، ایک عربی مقامی لباس میں ایک عرب نوجوان ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور باتیں کرتا ہوا۔ تو ایسے ہی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو عربی جو آئے جوان، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں کہ ہاں ہے، لیکن وہ مسئلے علمی ہیں، شاید آپ اس کو حل نہ کر پائیں۔ تو کہا نہیں، بتاؤ تو صحیح کہ کیا علمی مسئلے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا شرعی مسئلہ ہے جس کے لیے مجھ کو کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے۔ اس اعرابی نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو مسئلہ تم تلاش کر رہے ہو میں تم کو بتاؤں، شیخ طوسی کی کتاب ہے، اس شیخ طوسی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تم اس کتاب میں دیکھ لو۔ کہا وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا تہذیب التہذیب، کتاب تہذیب التہذیب علامہ طوسی کی، اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اسی دوران میں نے کہا کہ اسی دوران میری چھڑی گر گئی، جو ساتھ میں لیے رہتے تھے۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں میری چھڑی گر گئی، اور یہ جب میری چھڑی گری تو وہ جو شخص میرے ساتھ اعرابی چل رہا تھا اس نے وہ چھڑی اٹھا کے اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ چھڑی دی۔ اسی دوران میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ کاش ہماری ملاقات ہمارے زمانے کے امام سے ہو جاتی۔ آپ نے یہ مسئلہ مجھ کو بتایا ہے کہ کتاب تہذیب التہذیب میں ہے، کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ اور کیا ملاقات چاہتے ہو کہ تمہارے زمانے کے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ بات علامہ ہلی سے انہوں نے کہی تو فوراً گھوڑے سے روکا، گھوڑے سے نیچے اترے، اور اترنے کے بعد ان کے قدموں پہ بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو دیکھا وہ شخص نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ روئے، اور رونے کے بعد شکرانے کی نماز پڑھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو میرے امام کی زیارت ہو گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے سے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے اگر آپ اور ہم چاہیں، اپنے نفس کی تہذیب کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، خاص طور سے کسی کی غیبت، برائی، تہمت، الزام تراشی، بغض، اناد، کینہ، یہ جو علامتیں ہیں جو مومن میں نہیں ہونی چاہیے، وہ سب ہم نکال دیں۔ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ علامہ ہلی کا بیان کیا، یہ قصص العلماء علامہ تنکابنی کی اس کے صفحہ نمبر 833 پر یہ واقعہ ملتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے امام سے توسل کریں،
زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ہدیہ جناب نرجس خاتون کو بخشیں، اور اس کے بعد امام سے توسل فرمائیں کہ خدا سے دعا کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ایک گزارش لازمی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ دعا کریں تو شروع میں درود پڑھیں، آخر میں درود پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اور شروع اور آخر میں درود پڑھتا ہے تو درمیان میں جو دعا کرتا ہے تو خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ میرا رحم و کرم مانع ہے اس بات سے کہ میں شروع کی دعا قبول کروں، یعنی شروع صلوات دعا ہے، اور آخر کی دعا قبول کروں اور درمیان کی دعا رد کر دوں۔ لہٰذا شروع میں درود، آخر میں درود، درمیان میں اپنی دعا، التماس دعا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔